میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان کریم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، قوموں کی صحت کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ اس کے ننھے مہمانوں پہ ہوتا ہے، یعنی اس کے جو نوجوان نسل ہوتی ہے یا بچے ہوتے ہیں وہی آگے قوموں کی صحت کا تعین کرتے ہیں. جو مضبوط قومیں ہوتی ہیں، صحت مند قومیں ہوتی ہیں، وہ اپنے بچوں کی صحت پر بہت زیادہ اہمیت دیتی ہیں، خاص طور پہ ماں اور اس کے بعد پہ بچوں کی صحت پہ. یہ بچے جب پروان چڑھتے ہیں، اچھی صحت پکڑتے ہیں، تو پھر مضبوط قومیں ہی آگے جا کے ترقی کا باعث بنتی ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں گو کہ اتنے دہائیاں گزر چکی ہیں، لیکن پھر بھی بچوں کی صحت پہ پہلے اس طریقے سے توجہ نہیں دی جاتی تھی. یہی وجہ ہے کہ جو نومولود بچے ہوں یا شیرخوار بچے ہوں یا اس سے بڑی عمر کے بچے ہوں، ان میں شرح اموات بہت زیادہ ہو گئی تھی. نہ صرف بیماریاں بلکہ شرح اموات بڑھتی جا رہی تھیں. لیکن اب ماشاءاللہ اس چیز کو کنٹرول کیا گیا ہے. اس کی خاص ایک وجہ یہ ہے کہ سندھ حکومت نے انیشیٹو لیتے ہوئے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نیونٹالوجی، یعنی یہ جو نیونیٹل جو بچے نوزائیدہ ہوتے ہیں تو نیونیٹالوجی، یہ ایک باقاعدہ انسٹیٹیوٹ بنایا ہے. اور یہ انسٹیٹیوٹ جو ہے یہ اس وقت سندھ گورنمنٹ ہاسپٹل کورنگی نمبر 5 کے ساتھ متصل قائم کیا گیا ہے. اس کے بعد سکھر میں اس کے پیرالل ایک اور انسٹیٹیوٹ جو ہے قائم ہو چکا ہے، اور اب اسی انسٹیٹیوٹ کی زیر نگرانی لاڑکانہ اور دیگر شہروں بلکہ کراچی کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ ایسے بچوں کے امراض، یعنی بچوں کی صحت کے لیے باقاعدہ مراکز قائم کیے جا رہے ہیں، جو کہ آگے جا کے بچوں کے لیے بہت آسانی کا باعث بنیں گے. ناظرین، ان تمام چیزوں کے پیچھے جہاں ہماری ہیلتھ منسٹر عذرا پیچو جو ہیں میڈم وہ کار فرما رہی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی شخصیت جو کہ ان تمام چیزوں کے بنانے کا، اس کے سنگ میل کا باعث بنی، وہ ہیں ڈاکٹر جمال رضا، ایگزیکٹو ڈائریکٹر سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نیونیٹالوجی. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. السلام علیکم. کیسے ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. نہیں، آپ نے بلایا، بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سر. ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک بہت اچھی سی جو ہے گیسٹ موجود ہیں، ہیڈ آف میڈیا ہیں سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نیونیٹالوجی کی انم شکیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. شکریہ. اور ناظرین، ڈاکٹر ثنا نجمل ڈینٹسٹ ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمیں جوائن کیا ہے شکیل مدنی صاحب نے، خوش لہن ناطقواں ثناخواں ایوارڈ یافتہ ہیں، شعبہ درس و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں. ان کو بھی ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم. خوش آمدید کہتے ہیں. اور ناظرین، ہمارے ساتھ ناطقواں ثناخواں سونیا شفیق موجود ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ رمضان المبارک کہ آپ کو مبارکباد بھی ہو، کیسے گزر رہے ہیں رمضان المبارک؟ بہت بہترین ماشاءاللہ سے. ٹف لائف نہیں ہو جاتی رمضان المبارک؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. پتہ نہیں، بلکہ لوگ یہ کئی دفعہ ہم لوگوں کو فون کرتے ہیں کسی کام سے تو کہتے ہیں جی رمضان ہے، تو میں کہتا ہوں بھائی رمضان کا مقصد یہ تو نہیں کہ انسان کام چھوڑ دے اپنے یا کاموں میں کمی کرے. اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ آپ روزہ رکھیں اور اسی طریقے سے تندہی سے اپنا کام کریں، اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. تو یہ ایکسکیوز کے طور پہ نہیں استعمال ہونا چاہیے، بلکہ آدمی اور اس میں تندرست و توانا ہو جاتا ہے اور ایک نئی طاقت کے ساتھ تمام اپنے معاملات خوش اسلوبی سے انجام دینا چاہیے. جو باقی مہینوں میں کام کرتے ہیں اس سے بہتر کام کرنا چاہیے. اچھا سر، مجھے بتائیے گا کہ ماشاءاللہ اتنی چیزوں کو کیسے مینج کر لیتے ہیں؟ ایک طرف یہ کراچی کا سینٹر اور پھر اس کے بعد لاڑکانہ، سکھر اور جہاں جہاں یہ سینٹرز بن رہے ہیں کراچی کے مختلف علاقوں میں بن رہے ہیں، کیسے سپروائز کر لیتے ہیں سر ساری چیزوں کو؟ دیکھیے، میں بچوں کے اسپتال جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ ہے، جو سب سے بڑا اسپتال ہے، الحمدللہ وہاں سے منسلک رہا ہوں کوئی 30 سال سے زیادہ، اور کوئی 10 سال سے زائد تقریباً 11 سال کی مدت وہاں پہ سربراہ کی حیثیت سے گزاری ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور وہ بھی ظاہر ہے کہ حکومتی ادارہ تھا. بہرحال وہ فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کے اندر وہ ایک درمیان میں ہم کچھ عرصے، کافی عرصے بلکہ درمیان میں لٹکے رہے جس کو کہنا چاہیے. لیکن بہرحال ایک سربراہ کی حیثیت سے کام کرنے کی وجہ سے وہاں پر ہمیں بہت سا تجربہ حاصل ہوا، اور اسی لیے جب وہاں سے ہم ریٹائرمنٹ کا وقت ہوا تو پھر ہم نے کہا کہ، اور اس دوران بھی ہم سے سندھ حکومت نے یہ وزیر اعلیٰ نے اور منسٹر نے یہ بات بارہا ہوئی تھی کہ جی ایک ادارہ سیٹلائٹ سینٹر کے طور پہ جیسے NICVD کام کر رہا ہے سندھ کے مختلف شہروں میں، اسی طرح کی سہولت بچوں کے لیے بھی دی جائے جس کی بہت ضرورت ہے.
جیسے کہ آپ نے ابتدائی کلمات میں بتایا کہ پاکستان کے اندر بچوں کی اموات کی شرح انفنٹ مورٹالٹی ریٹ دنیا میں سب سے زیادہ جو ممالک ہیں ان میں شامل ہے، اور جو نوزائیدہ بچوں کی شرح ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ بچوں کی صحت اور ان کے حوالے سے ان کی صحت کے حوالے سے کام کیا جائے، اور حکومت نے یہ ریئلائز بھی کیا تھا۔ تو چونکہ انہوں نے اس وقت میں NICH میں تھا، اور ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیے یہ چونکہ معاملہ فیڈرل گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ کے درمیان ہے، تو بہتر ہے کہ ایک الگ ادارہ آپ بنا لیں، مکمل طور پہ سندھ حکومت کے زیر نگرانی بنائیں، اور اس کے تحت پھر آپ جتنا مرضی کام کریں۔ تو وہ ابتدا تھی اس نظریے کی کہ یہ ادارہ قائم کیا گیا۔ پھر جب وہ ظاہر ہے کہ وہ تجربہ ہم نے کام میں لائے، اور وہ ساری جو مشکلات وہاں پہ ہم نے گزاری تھی اس سے سبق سیکھتے ہوئے بہت ساری تبدیلیاں کی، جہاں جہاں ہم سمجھتے تھے کہ کارکردگی بہتر کرنے کے لیے تبدیلی کی ضرورت ہے، اس طرح سے تبدیلی کی گئی، اور الحمدللہ حکومت وقت نے اور جو لوگ ارباب اقتدار ہیں انہوں نے بھی ہمیں اس معاملے میں سپورٹ کیا مکمل طور پہ۔ تو الحمدللہ یہ ہم مکمل طور پہ سندھ حکومت کے تحت یہ ادارہ چلا رہے ہیں، اور کورنگی کے اندر پہلا ہم نے ایک، چونکہ بلڈنگ خالی پڑی ہوئی تھی تو ہم نے اس میں ایک شعبہ قائم کیا جو تقریباً 200 بستروں پہ مشتمل اسپتال ہے، لیکن اس کے اندر جو خصوصی جو ہم نے توجہ دی وہ اس بات پہ دی کہ نوزائیدہ بچوں کے اندر یعنی NICU جو کرٹیکل کیئر ایریا ہوتا ہے، اور پیڈیاٹک ICU جو پیڈیاٹک کرٹیکل کیئر ہوتا ہے، یہ دو جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ اموات سب سے زیادہ ہوتی ہیں، جہاں پہ ایکسپرٹیز کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے، اور جو علاج پرائیویٹ جگہوں پہ بہت مہنگا ہے۔ یعنی ایک عام بچہ اگر کسی نیو بورن نرسری کے اندر وینٹیلیٹر پہ چلا جائے کسی پرائیویٹ اسپتال میں، تو 70,000 سے لے کے 1 لاکھ روپے روزانہ کا اس کے اخراجات ہیں، جو کہ ممکن ہی نہیں ہے کسی غریب آدمی کے لیے، ایون متوسط طبقے کے آدمی کے لیے۔ تو اس جگہ پہ ہم نے خاص طور پہ توجہ دی، اور 47 وینٹیلیٹرز ہمارے پاس اس وقت کورنگی کے اندر موجود ہیں، جو PICU اور NICU میں ہم استعمال کر رہے ہیں، اور تمام کامیابی کے ساتھ الحمدللہ وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، یہ مجھے یہاں سے ایک سوال بڑا اہم ہے، اور وہ بہت سے انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں جو بننے میں سال لگ جاتے ہیں، میری انفارمیشن کے مطابق تو یہ چند ماہ میں آپ نے پورا انسٹیٹیوٹ کھڑا کر دیا، کیسے ممکن ہوا سر؟ بس اللہ کی مدد شامل ہے صحیح اس میں، اور کیا کہیں گے کہ ہمارے ساتھ کچھ اچھے لوگ جڑ گئے، ظاہر ہے کوئی تنہا آدمی تو کوئی کام کر نہیں سکتا، تو ہم نے بہت سارے جو اپنے ہم مزاج لوگ تھے جو خدمت کے جذبے سے کام کرنا چاہ رہے تھے، جیسے ہمارے وہ ڈاکٹرز جو کہ 10 سال خان میں اور پرائیویٹ جگہوں پہ کام کر چکے تھے، ہمیں ان سے بات کی کہ جی اصل کام جو کرنے کا ہے وہ پبلک سیکٹر میں ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ تو اور ظاہر ہے کہ ہمیں حکومتی سپورٹ بھی اس میں حاصل ہوئی، بہت جلدی بنا سر، یہ لوگ حیران ہو گئے جس وقت آپ نے الحمدللہ تیار ہوا، لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، لوگ سمجھتے تھے بہت ٹائم لگے گا، لیکن ہیٹس آف ٹو یو جس طریقے سے آپ نے تیار کیا۔ بلکہ میری انفارمیشن میں یہاں تک آیا کہ جو لوگ اس میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جمال رضا صاحب نے ان کو بھی کہا کہ بھائی یا تو راستے سے ہٹ جائے، مجھے کام کر لینے دو۔ نہیں دیکھیے اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، ہم نے جو اس میں رستہ نکالا ہے الحمدللہ وہ یہی کیا کہ ہم نے 100% کنٹریکچوئل امپلائمنٹ۔ اچھا سر، یہ بات سچ ہے، لوگ رکاوٹیں ڈالنے والے زیادہ ہوتے ہر ہیں، جگہ لوگ ہوتے ہیں، اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن انسان کی اپنی نیت میں سمجھتا ہوں اچھی ہے، اور پوری طاقت سے اپنی کوشش میں لگا رہے تو رستہ نکل آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر یہ بھی بتائیے گا کہ اب اس وقت 52 بیڈز ہیں جو کہ 52 ہمارے نیو بورن ہیں، نیو بورن کے جو بیڈز ہیں، ہاں وہی میں جاننا چاہ رہا ہوں، انکیوبیٹرز جو کہ تمام بھرے رہتے ہیں، اور بلکہ وہ ایک ویٹنگ لسٹ بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جنا اسپتال کے اندر جتنی بھی ڈیلیوریز ہو رہی ہیں وہاں پہ بھی ہم نے ایک یونٹ بنایا ہے، اور جنا اسپتال میں جتنے بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ سب وہ ہمارا شعبہ ان کو دیکھتا ہے، وہیں پہ دیکھتا ہے، اور وہاں پہ بھی ایک چھوٹا یونٹ ہے 8-10 بیڈ کا، اور جو بچہ جو ہلکا بیمار ہے اس کو وہیں مینیج کیا جاتا ہے، جو زیادہ بیمار ہے اسے ہم کورنگی شفٹ کرتے ہیں۔ تو تقریباً پچھلے 6 مہینوں میں 10,000 سے زائد ڈیلیوریز ہم نے اٹینڈ کی ہیں، اور جو شرح اموات ہے یعنی ٹوٹل ڈیتھس کوئی 30-40 کے قریب ہوئی ہیں، نان نیونیٹل مورٹیلٹی کو بہت کم کیا، 90% کم۔ یہ بڑی بات ہے کہ ہاسپٹل میں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن لینے کے لیے وہیں موجود ہے، کہیں لے جانا نہیں پڑ رہا، ورنہ چھوٹے بچے کو ناظرین اٹھا کے گائنی وارڈ سے کسی دوسرے ہاسپٹل یا ایون NICH جب لے جانا پڑتا تھا، اس میں راستے میں بچے ختم ہو جاتے تھے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے، اس لیے کہ ان کو پراپر CPR نہیں کیا جا سکتا تھا، یا ان کو ایمبو بیگ سے پراپر آکسیجن نہیں دی جا سکتی تھی، تو اس وجہ سے زیادہ تر
بہت سی ایسی اموات ہوئی ہیں جو حالانکہ یہ دونوں سینٹرز برابر میں جنہیں اب ہاسپٹل ہمارے سے لے پاس کے ٹرانسپورٹ وینٹیلیٹر اور ٹرانسپورٹ انکیوبیٹر دونوں چیزیں سب چیزیں موجود ہیں. بالکل موجود ہیں. تو اگر ہمیں ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے تو باقاعدہ اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈال کے اور وینٹیلیٹر کے ساتھ ٹرانسفر کیا جاتا ہے. وینٹیلیٹر کے ساتھ ٹرانسفر کر لیتے ہیں. اچھا یہ تو بڑی اہمیت ہے. سر اس وقت پھر NICH کا اس وقت کیا کام رہ گیا؟ نہیں NICH کا اپنا بہت بڑا لوڈ ہے. دیکھیے ادارے تو آپ جتنے بھی کھول دیں آبادی اتنی ہے کہ آپ وہ ضرورت پوری کر ہی نہیں کر سکتے. اور جو ظاہر ہے مہنگائی کا عالم آپ سب جانتے ہیں کہ عام آدمی کی بساط سے جو علاج ہے وہ نکلتا چلا جا رہا ہے. تو وہ بوجھ کم نہیں ہو رہا. حکومت کی طرف سے سر آپ کو سپورٹ رہتی ہے؟ بالکل ہمیں کوئی شکایت نہیں اور ہر جگہ ہمیں سپورٹ کی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اسی طرح سے قائم رہا سلسلہ تو ہم سندھ کے بڑے بڑے جتنے بھی اضلاع کیونکہ پورے سندھ سے اس وقت کراچی بچے بھیجے جاتے تھے. اور ظاہر ہے کہ کیونکہ سکر سے کوئی کراچی آتے آتے آپ سوچیں 10 گھنٹے میں بچے کا کیا حال ہوگا؟ ممکن نہیں ہے. اور بچوں میں تو بہت ونڈو پیریڈ بہت کم ہوتی ہے. وہ تو بالکل برداشت. پھر اخراجات وہ پورا خاندان اٹھ کے وہ پیسے الگ ان کے خرچ ہو رہے ہیں. تو اگر وہیں اس کو علاج مل جائے یا کم سے کم 1-2 گھنٹے کے رستے پہ بھی کوئی اس کو کہ چلو گمبٹ سے وہ خیرپور لے آئے, خیرپور سے سکھر لے آئے, وہ تو پھر بھی قابل برداشت ہے. لیکن سکھر سے اٹھ کے کراچی آنا یا لاڑکانہ سے کراچی آنا وہ نہیں پاسبل نہیں ہے. ہیومنلی پاسبل نہیں لگتا کہ بچے کو کسی کریٹیکل بچے کو زندہ حالت میں لے کے آ جائیں. بہت مشکل کام ہے. انم لوگوں کی آگاہی کے لیے کیا کام کیا جا رہا ہے؟ آپ ماشاءاللہ ہیڈ آف میڈیا ہیں تو آگے لوگوں کو پتہ چلے اور لوگ اس بارے میں جانیں کہ کیا کام خاص طور پہ ڈاکٹر جمال رضا سندھ حکومت کیا کام کر رہی ہے صحت کے حوالے سے. تھینک یو سو مچ آپ نے انوائٹ کیا یہاں پر. سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ نیوناٹالوجی کے اندر جیسے کہ پروفیسر سید جمال رضا صاحب نے آپ کو بتایا کہ ہم ڈفرینٹ جگہوں پہ کام کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارے پاس جو ہے OPD جو ہے وہ بھی بہت اچھا رن ہو رہا ہے. جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو ہمارے پاس صرف 75 پیشنٹس تھے. آج اگر آپ دیکھتے تو ہم ایک منتھ میں 11,000 پیشنٹس کو ٹریٹ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ which is a good number. الحمدللہ اب تک آپ نے کیونکہ اپنے انٹروڈکشن میں بھی بتایا کہ ہم ایک بہت نیو, ہم خود بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک انفینٹ ادارہ ہے ابھی, لیکن آپ اگر دیکھیں تو ہم 2 لاکھ پیشنٹس کو اب تک ٹریٹ کر چکے ہیں جس میں نیونیٹس بھی شامل ہیں, جس میں ہمارے بچے بھی شامل ہیں. اب یہ زیادہ ایڈمیشنز ایمرجنسی سے ہو رہے ہوتے ہیں یا OPD سے ہو رہے ہوتے ہیں؟ یعنی یہ جو آپ کی باہر جو ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں دیکھنے کے لیے ان کے تھرو آپ کے ایڈمیشن زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں یا آپ کی ایمرجنسی سے زیادہ ایڈمٹ ہو رہے ہوتے ہیں پیشنٹس؟ دونوں جگہوں سے مریض آتے ہیں. دونوں جگہ سے. بلکہ جو نیو بورن ہیں وہ تو زیادہ تر ریفرل آتے ہیں وہ تو دوسرے سینٹر سے آ رہے ہوتے ہیں. تمام کراچی کے اسپتالوں سے وہ انہیں پتا ہے کہ اب ایک جگہ کھل گئی ہے, وہ فون کرتے ہیں جی ہمارا بچہ ہے اس کو لے لیں. وہاں سے ہم سمری منگاتے ہیں, جیسے ہی جگہ خالی ہوتی ہے ان کو کال کر کے بلا لیتے ہیں یا کبھی اپنی ٹیم بھیج کے بلا لیتے ہیں, ان کو باقاعدہ شفٹ کرا دیتے ہیں. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے بچوں کی صحت کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے؟ بہت ضروری تھی بچوں کی صحت. یہ بہت بڑا اچھا انیشیٹو ہے کیونکہ بہت زیادہ بچے جو ہیں وہ یہاں, مطلب آپ کو تو پتہ ہی ہوگا, آپ تو خود اسی فیلڈ سے, کہ پیدائش کے ٹائم ہی مطلب بہت سارے سے ڈیلیوری کے ٹائم ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ڈیلیوری کے بعد میرے خود کے ڈرائیور کے 2 بچے وہ اسی طریقے سے ان کی ڈیتھ ہوئی کہ ایک بچہ ہوا اور کچھ عرصے وہ رہا اور اس کو صحیح طریقے سے نہیں مل پائی. پھر وہ یہ ہوا کہ وہ ڈیتھ ہو گئی. پھر جب دوسرا ہوا تو وہ ہمارے پاس کام کر رہا تھا, تو ہم نے بڑی مشکل سے اس کو کسی طریقے سے انکیوبیٹرز اور ان سب کے انتظامات کرا کے اسے کیا. لیکن پرائیویٹ ہاسپٹل میں چیزیں بہت مہنگی ہیں, نہیں افورڈ کر سکتے لوگ. یہ تو اگر گورنمنٹ ہاسپٹلز نہ ہوں تو بالکل بچے تو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے. ابھی ہمیں پرائیویٹ اسپتال سے کال آئی کہ جی ٹرپلٹس ہوئے ہیں اور 0.8 kg 0.7 kg کے 3 بچے ہم نے ٹرانسفر کیے. الحمدللہ دے آر ڈوئنگ ویری ویل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں سر یہ تو بڑی زبردست بات ہے.